الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس مبارک مہینے میں اس کی عبادات کو بجا لائیں، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اعتکاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کسی پر فخر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے فخر کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میزان، کوئی اور بنیاد فخر کرنے کی نہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں ٹرائب سے ہوں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسی کے تعلق سے حدیث ہے، عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال انتصب رجلان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال احدهما انا فلان بن فلان فمن انت۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اپنے نسب نامہ، نسب لینج، جو آدمی کا لینج ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی آپ کے ابا کا نام کیا ہے، جیسے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے ابا کا نام عبدالحفیظ ہے، تو آدمی نسب گناتا ہے۔ کہاں تک گنا سکیں گے؟ پہلا زمانہ تھا جس میں لوگ 10 15 پیڑھی تک گناتے تھے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو 3 دادے شاید مجھے یاد ہیں، کوئی کہے کہ عبدالواحد میرا نام ہے، عبدالحفیظ میرے ابا کا نام ہے، ان کے ابا کا نام عبدالرحیم ہے، ان کے ابا کا نام شیخ مولا ہے، وہاں تک ہم بول سکتے۔ اس کے بعد کیا تھا؟ مکنی مولا۔ تو کہا کتنا تو یاد ہے، تو لیکن وہ زمانہ تھا جب لوگ 12 15 50 تک گناتے تھے، میرے ابا وہ، میرے ابا وہ، وہاں تک جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک آدمی سے کہا کہ انا فلان ابن فلان، میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، تمہیں کون؟ فمن انت، آپ کون ہیں؟ لا ام لک، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یتیمی کے نام سے پکارے جاؤ، تیری ماں گم ہو جائے، مطلب تم یتیم بلائے جاؤ لوگوں میں۔ تو بات اچھی نہیں تھی، تو اپنا تو اتنا بڑا لینج بیان کیا، سامنے والوں کو بولا تمہیں کون جی؟ ہمیں کئی سے دیکھو، ہمیں یہ میرا باپ وہ، میرے دادا یہ، جیسے لوگ گناتے نہیں، ہمیں نواب صاحب کے بیٹے، جاگیردار صاحب کے بیٹے، ایسے لوگ گناتے ہیں۔ ایسی باتیں انہوں نے کہی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، بولا کہ تم دونوں نے جو کیا، چلو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انتصب رجلان علی عہد موسیٰ علیہ السلام، سیم ایسا ہی انسیڈنٹ یہودیوں کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک آدمی نے کہا انا فلان ابن فلان حتی عد 9، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنا لینج بیان کیا۔ کہاں تک گنایا؟ 9 آدمیاں تک گنایا، میں، میرے بابا، میرے دادا، میرے پردادا، میرے لکڑ دادا، کہاں تک؟ 9 آدمیوں تک گنایا۔ گنانے کے بعد کہا فمن انت لا ام لک، تمہیں کون جی؟ ذرا تمہارے بارے میں بولو، تمہیں کون؟ تو سامنے والے نے کہا انا فلان ابن فلان ابن الاسلام۔ سامنے والا بولا دیکھو میں، ہمارے بابا، اور میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام لایا ہوں، ہمارے بابا مومن تھے، ان کے بابا بھی مومن تھے، میں اسلام لایا ہوں، میرا لینج کیا ہے؟ اسلام ہے، بحیثیت مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ہذین المنتسبین، یہ جو 2 آدمی ہیں جو اپنا اپنا لینج بیان کر رہے ہیں، اما انت ایھا المنتمی او المنتسب الی 9 فی النار، پہلا وہ آدمی جس نے کہا کہ میں 9 لوگوں کو اس نے گنایا، میرے بابا، میرے دادا، میرے لکڑ دادا، میرے پردادا، تو کہا کہ وہ پورا تو گنایا نہیں، وہ 9 کے 9 جہنم میں، تو گنایا دیکھو، وہ 9 کے 9 جو تو اس پر فخر کر رہا ہے، وہ 9 کے 9 جہنم میں ہیں۔
جہنم میں ہیں کیسا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا، فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ، تمہیں 10 میں جہنم میں جانے میں تمہیں کس نمبر پر ہوں گے؟ پہلے 9 تو وہاں گئے ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ جا کو 10 کمپلیٹ۔ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ آدمی جس نے کہا کہ میں، میرے بابا، میرے دادا اور میں اسلام کا بیٹا ہوں، تو کہا کہ تیرے بابا دادا دونوں جنت میں گئے ہیں، اور اب یہ تیسرا آدمی جو جا رہا ہے وہ تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام احمد کی روایت ہے، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ جو ٹرائبس، یہ جو خاندان، کنبے، قبیلے، یہ جو رشتے ناطے ہم نے جو بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپ ایک دوسرے کو ریکگنائز کر سکو، پہچان سکو، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اصل حیثیت ہے وہ ہے تقوی کی، جو جتنا متقی ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اثنان من امر الجاہلیہ، 2 چیزیں جاہلیت میں سے ہیں، ایک الطعن فی الانساب، الفخر بالاحساب، یعنی خاندان پر فخر کرنا، الطعن فی الانساب، لینج میں طعن کرنا، واہ ان کے خاندان میں ایسا ہوا انسیڈنٹ، جیسے بولتے ہیں تمہارے خاندان میں تمہارے دادا ایسا کرے ایک زمانے میں۔ الطعن فی الانساب یہ جاہلیت کی عادت ہے، کسی خاندان پہ آپ ریمارک نہیں کر سکتے ہیں۔ الطعن فی الانساب یہ جاہلیت کی عادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، صرف اللہ کے پاس جو چیز جانی اور پہچانی جاتی ہے وہ تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس پہچانے جاتے ہیں، ورنہ یہ سارے خاندانوں کے، یہ کنبے قبیلوں کی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک ایسا وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سارے بیٹھے تھے، ادھر عباس ہیں، ادھر ابو سفیان ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال تم کعبۃ اللہ پر چڑھو، اذان دو۔ تو جب وہ چڑھنے لگے تو بعض لوگوں نے کہا اچھا ہوا میرے بابا زندہ نہیں ہیں آج، انہوں نے منظر دیکھتے تو تڑپ کو مر جاتے کہ بلال چڑھ کو اذان دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو سفیان سے کہا، نہ عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بلکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو ایک حبشی نیگرو غلام تھے، کہا کہ تم چڑھ کر آزاد ہو۔ تو اسلام کا ویلیو، اسلام کا میزان الگ ہے، یہاں صرف تقوی کی بنیاد پر لوگ تولے جاتے ہیں، خاندانی حسب و نسب کی بنیاد پر تولے نہیں جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔